اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات ہی نہیں پتا کہ بھئی ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو جو مسائل پیش آتے تھے، جو بھی ان کے ایشوز ہوتے تھے، جو ان کی روحانی بیماریاں ہوتی تھیں، ان کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور آ کے اس کا اظہار کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتاتے تھے۔ تو لہذا اس زمانے میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ بھئی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوں اور بڑے بڑے جو ہے سیمینارز ہو رہے ہوں، کانفرنسز ہو رہی ہوں، ایسا تو نہیں تھا۔ اور نہ ایسا ہوتا تھا کہ بھئی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو ہے وہ بیان کریں، درس دیں، تو ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ بلکہ آج سے 30-40 سال پہلے بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، 50 سال پہلے تو بالکل ہی صورتحال نہیں تھی یہ تو۔ اور اب یہ بڑا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی کس موضوع کو منتخب کیا جائے، کس عنوان پہ گفتگو کی جائے، اور سامنے والے جو ہیں ان کے مختلف ایشوز ہیں اور مختلف جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو اب وہ بھی نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ مجمع، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا مجمع کس کا، آپ کسی جگہ گئے پروگرام کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے بھئی یہ مجمع زیادہ تر تاجر لوگ ہیں، یہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، یہ کسان ہیں، یہ شہری لوگ ہیں، یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے بات کرنا۔ اور عام طور پر دیکھیں، پہلے جو تھا دینداری کا زمانہ بھی بہت تھا، لوگ دیندار ہوتے تھے، اور زیادہ تر جو گفتگو ہوتی تھی خوف الہی کی اور خشیت الہی کی گفتگو کی جاتی تھی، اور لوگوں کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا، اور تھوڑی سی واعظ نصیحت کر کے ان کے اندر جو ہے وہ ان کا ایمان کے اندر تازگی لا کر ان کو عبادات میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیونکہ مسائل کا دور ہے، فتنہ اور فساد کا دور ہے، اور کافی ایشوز ہیں، کیونکہ جو فکری خرابی پیدا ہوئی ہے نا، کہ یعنی جو ہماری عقلوں کے اوپر جو خرابی پیدا ہو چکی ہے اس وقت، تو ایک ایشو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہوتے ہیں کہ فرقہ واریت کے چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، پھر خاندانی مسائل ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے اور ایشوز ہیں، کاروباری ایشوز ہیں، اور پھر ہمارے نفسیاتی پرابلمز ہیں، کافی ایشوز ہیں نا، کوئی ایک ایشو تو ہے نہیں کہ آدمی کہے کہ یار یہ ایشو ہے، اسی کو ڈسکس کرنا ہے۔ مختلف بیماریاں ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، وہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی وہ اپنا مطب کھولتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے نا، سارے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے وہ ٹی بی کا نسخہ پڑھتے کہ بھئی ٹی بی یہ بیماری ہے، ٹی بی یہ ہے، ٹی بی ہے، اس کے خطرات، اس کے نقصانات وہ بیان کرتے، اور اس کا علاج بتاتے، اور اس کی دوا دیتے اور چلے جاتے۔ اب لوگ کہتے کہ جی کوئی آیا ہے کھانسی کی پرابلم لے کے، کوئی آیا ہے سر درد کا مسئلہ لے کے، کوئی بخار لے کے، کوئی ڈیفرنٹ ایشوز لے کے آیا ہے، اور یہ حکیم صاحب سب کو ایک ہی نسخہ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مبلغ تھا اہل تشیع میں سے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی موضوع نہیں ہوگا سوائے واقعہ کربلا بیان کرنے کے، تو وہ جہاں جاتا تھا واقعہ کربلا بیان کرتا، جہاں جاتا واقعہ کربلا بیان کرتا، تو اس بیچارے کو کچھ اور آتا نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ لوگوں نے اس کو قسم دلوائی کہ بھئی تو نے جب آیا ہے نا یہاں پہ، تو تو نے واقعہ کربلا بیان نہیں کرنا، بھائی سورہ اخلاص بیان کریو۔ اب وہ شروع کرتا ہے سورہ اخلاص،
اور قل هو اللہ احد توحید بیان کرتے کرتے ایک دم کہتا ہے کہ توحید کے لیے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے لیے اس کے لیے وہ پھر جو ہے وہ واقعہ کربلا پہ پہنچ گیا۔ تو لہذا وہ حکیم صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر آدمی کی مختلف مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تو اب ان کے مطابق جو ہے وہ ان کا علاج بتانا ہے نا۔ کوئی آدمی ہے وہ پیٹ درد لے کے آیا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج یہ ہے۔ تو اب اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، اب مختلف ایشوز ہیں لوگوں کے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں تمام مسئلوں کا ایک ہی حل، بستر اٹھا کر ریونڈ چل۔ بس ان کے پاس کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس نکلو، تم نکلو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، بس نکلو۔ تو وہ بیچاروں کو سکھایا یہی گیا ہے کہ بھئی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب سامنے جو مجمع ہے اس کا تو اب پتہ نہیں، لیکن ایک عمومی طور پر جو اس وقت جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اجتماعی طور پر ہمارے اندر جو ایک بیماری پائی جاتی ہے نا، وہ بیماری پائی جاتی ہے عقائد کی خرابی کی، اور ہمارے اندر فکری طور پر انتشار پیدا ہو چکا ہے، فکری انتشار، اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اچھا پھر ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ام الامراض ہے، کہ بھئی یہ اس وقت پرابلم پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کینسر اور شوگر، بلڈ پریشر اور جتنے ایشوز تھے، ہارٹ پرابلمز تھی، فلانا ڈیزیز، ساری بیماریاں ایک طرف ہو گئی ہیں، اور جو کرونا وائرس ہے وہ سب پہ حاوی ہو چکا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بس ایک ہی فکر ہے کہ بھئی کسی طریقے سے کرونا وائرس سے بچا جائے اور اس کا علاج دریافت کیا جائے، اور اس کے حوالے سے بس جتنا ہو سکتے ہیں اس سے بچیں، کیونکہ جی یہ خطرناک ہے اور اس سے جو ہے وہ انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو لہذا اب یہ سب پہ حاوی ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ہماری سوسائٹی کا، ہمارا مسلمانوں کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے، ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ یہ بتائیں مفتی صاحب، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بس مال بڑھ جائے، تجارت بڑھ جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، یہ ہو جائے، یعنی تمام بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے دل کی سختی دور ہو جائے۔ دیکھیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر جو ہے وہ سختی پیدا ہو چکی ہے، یعنی اپنی دل کی سختی کا بیان کیا کہ میں دل کا سخت ہو چکا ہوں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو شفقت کا، محبت کا، اس سے تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں تو صحابہ کے ایشوز یہ تھے اور ہمارے کیا ایشوز ہیں، ہمارے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں۔ تو لہذا اور ہمارا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے دیکھیں بندگی کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہم نے مزدوری کا معاملہ کر لیا، بندگی کا معاملہ نہیں ہے، اجرت کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مزدور تھا، وہ جب کوئی اس سے مزدوری کرواتا تو وہ پہلے سے پیسے طے کرتا، اس کو بولتا ہے بھئی مجھے، وہ کہتا کہ یہ سامان اٹھانا ہے، یہ اٹھا کے میرے گھر پہنچانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ کہتا ہے بھئی مجھے آپ 4 آنے دے دیجئے گا، اور 4 آنے طے کرتا، اور جب وہ گھر پہ پہنچ جاتا، سامان ڈیلیور کرتا، تو وہ بندہ 4 آنے نکال کے دیتا، تو کہتا بھئی یہ پھر رونا لگتا کہ نہیں، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میرے تو 6 بچے ہیں، میرے تو ماں باپ ہیں، بڑے ضعیف ہیں، بیوی ہے، بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ ایشوز ہیں۔ اب جو بندہ ہے وہ کہے گا بھائی تم نے 6 آنے طے کیے تھے، 4 آنے طے کیے تھے، 4 آنے میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تم نے تو مزدوری طے کی، اب میں تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ تمہاری اجرت ہے، بس باقی تمہارے جو مسائل ہیں تو وہ اپنے حد تک رکھو۔ لیکن یہ تو معاملہ ہو گیا کس کا؟ مزدوروں کا، یہ مزدوروں والا معاملہ ہے۔ اور ایک معاملہ ہوتا ہے بندگی والا معاملہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک مزدور ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے بھی حالات خراب ہیں، اب وہ کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرا سامان یہاں سے اٹھا کے میرے گھر پہنچا دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں پہنچا دوں گا، وہ کہتا ہے پیسے؟ وہ کہتا ہے یار جو دل چاہے آپ دے دیجئے گا، جو آپ مناسب سمجھیں دے دیجئے گا۔ اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اٹھاؤ،
اٹھا کے گھر پہنچاتا ہے تو پہنچاتے وقت کہتا ہے کہ بھائی میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں وہ بیمار ہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرے یہ ایشوز ہیں اور بڑے برے حالات ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ جس نے سامان اٹھوایا ہے وہ کیا کرے، وہ اس کو 4 آنے کے بجائے اس کو 8 آنے دے دے، یعنی اس کو زیادہ دے دے، اوکے یار یہ تو بڑا ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت تو 4 آنے سے پوری نہیں ہوگی، تو اس کو میں پیسے زیادہ دے دیتا ہوں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے بندگی کا۔ تو لہٰذا ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پہلے جو ہے اللہ میاں تو ہمارے معاملات بتاؤ بھئی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، دین پہ چلنے سے کیا ہوگا، فلاں چیز سے کیا ہوگا، کیا کچھ ملے گا، یہ عمل کریں گے تو کیا ملے گا، اوابین پڑھیں گے تو کیا ملے گا، چاش پڑھیں گے تو کیا ملے گا، فلاں کا ثواب بتائیں، فلاں کا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان بس عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہے وہ تو کہتا ہے بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو تو ہمارا رب ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ تو لہذا ناظرین اس وقت جو ہے وہ ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ بھئی ہمارا جو راستہ ہے وہ کدھر کو نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بچپن میں آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوں گی اور دیکھی ہوں گی، سنباد کی کہانیاں ہوتی تھیں اور اس کا ایک سیاح ہوتا تھا اور وہ ایک شپ میں ساری دنیا کا سفر کرتا تھا۔ تو آتا ہے کہ وہ سیاح جو ہے گھومتا گھامتا ایک جزیرے پہ پہنچتا ہے تو دور سے اس کو ایک سفید محل نظر آتا ہے۔ اب وہ اس سفید محل کی طرف جاتا ہے کہ دیکھے کہ بھئی یہ محل کس کا ہے، کون اس میں رہتا ہے۔ اب جب وہ جتنا قریب جاتا رہتا دیکھتا ہے ایک سفید سا بہت بڑا سا جو ہے وہ ایک محل نما کوئی چیز ہے۔ اب وہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا اندر جانے کا، تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے لگتا ہے تم جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں تو سیاح ہوں۔ تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ محل ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ محل نہیں ہے، یہ سی مرغ کا، یعنی جو سمندر کی جو مرغ ہے اس کا انڈا ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارا بھی یہی حال ہو چکا کہ ہم جو ہے وہ سی مرغ کے انڈے کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے اتنی بڑے ہم نے دنیا کے جو مسائل ہیں، ہماری جو ایشوز ہیں، اس کا ایک بہت بڑا خواہشوں کا اور اسی طرح سے ہماری آرزوئیں تمنائیں، ان کے بڑا سا ایک محل بنا لیے، سی مرغ کا محل، اور اس کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ نکلنے کا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ تو لہذا ناظرین دیکھیں اللہ کے ساتھ معاملہ ہم نے کرنا ہے بندگی کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس ایشو کے اوپر بات کرے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہم سب ابھی تک ہمیں بنیادی طور پر یہ بات ہی نہیں پتہ کہ بھئی ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں، اور یہ دنیا کے اندر جو یہ فساد پیدا ہوا ہے نا، یہ فساد اور تباہی جو پھیلی ہوئی ہے، اس تباہی کی وجہ جو ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ دیکھیں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یوسف الدھیانی صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا تو اس کائنات کے اندر سرسبزی تھی، شادابی تھی، پھلوں میں ذائقہ تھا اور بڑے بڑے پھل ہوتے تھے، پانی جو ہے وہ میٹھا ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے انسان بدعمالیاں کرتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سے برکتوں کو ختم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں تو کوئی فساد نہیں پھیلا رہا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہم تو قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو خیر پیدا کر رہے ہیں، فساد ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے الا انہم المفسدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں۔ اب یہاں پر فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل و غارت گری، کوئی خون خرابہ، یہ فساد نہیں۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا فسادی، تو یہ فسادی کا مطلب یہ کہ لڑائی جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے۔ تو یہ یہاں سے مراد جو ہے عقائد کا، نظریات کا، افکار کا، عقلی طور پر ہم فساد کا شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، ان کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو پھر مزہ چکائیں گے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم پھر ان کو مزہ چکائیں گے اور تاکہ یہ رجوع کریں، یہ لوٹیں۔
تو اب یہ تباہی اور جو فساد پھیلا ہوا ہے ناظرین، یہ جو اصل کیا ہے کہ جو معاشرے کا جو بڑا طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اس کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کی ابھی تک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو ہمارے اعمال مجموعی طور پر خراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیا، وہ حکمران جن کو ڈائریکشن کا نہیں پتہ، جو امت کے خیر خواہ نہیں ہیں، جن کے اندر فساد آ چکا ہے. اور فساد کیا ہے؟ کرپشن کا، دھوکہ دہی کا، اور ہر قیمت پہ جو ہے وہ اقتدار پہ قابض رہنے کا. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ جو اثرات ایک ایمان والے کی زندگی سے، اور وہ اثرات جو برکتیں جو اعمال کی وجہ سے نازل ہونی تھی وہ رک گئی ہیں، وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، ان ملکوں میں آپ کو نہ خیر و برکت نظر آتی ہے، نہ آپ کو امن نظر آتا ہے، نہ چین نظر آتا ہے، وہاں پہ بد امنی بھی ہے. اب حیرانگی کی بات ہے کہ لاکھوں لوگ علماء بن رہے ہیں اس سال، ہزاروں، 3 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے. اور آپ اندازہ کریں، مسجدیں بھی بہت زیادہ ہیں، علماء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دینی کام بھی بہت ہو رہا ہے. لیکن وہ جو اجتماعی طور پر جو برکات کا نزول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 2 واقعے بیان کرتا ہوں. دیکھیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ 2 مسافر تھے، ساتھ ہی سفر کر رہے تھے. تو ایک کے پاس جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے دونوں. تو ایک کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی اور وہ اٹھا کے جو ہے وہ تھک گیا. تو اس نے دوسرے سے کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں اور یہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ تم اٹھا لو تھوڑی دیر. تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، تمہاری اشرفیوں کی تھیلی ہے، تم ہی اٹھاؤ، اور خدا نخواستہ کچھ گڑبڑ ہوگی تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو بھئی آپ کی تھیلی ہے، آپ کا مال ہے، آپ نہیں اٹھانا ہے. وہ بولتا ہے ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے یار عجیب آدمی ہو، تو میری مدد نہیں کرتے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ آپ کا مال ہے، آپ اپنی مال کی خود حفاظت کریں اور اس کو خود سنبھالیں. تو ناظرین، آتا ہے کہ وہ چلتے چلتے ایک شہر میں، علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ رات کو ٹھہرتے ہیں. تو رات کو جب ٹھہرتے ہیں تو جس نے آفر کی ہوتی ہے تو ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ یار میں بھی کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوں کہ میں اپنا مال اس کو دے رہا تھا کہ تو میرا مال جو ہے اشرفیوں کی جو بوری ہے وہ تو اٹھا. وہ اگر جو ہے وہ اس کو چوری کر لیتا اس میں سے، یا وہ لے کے بھاگ جاتا، یا وہ اس پہ قبضہ کر لیتا، یا وہ دعویٰ کر لیتا یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے، تو میں کہاں سے یہ ثابت کرتا رہتا کہ یہ میرا ہے؟ یا وہ بھاگ جاتا تو میں اس کو کہاں سے پکڑتا؟ یعنی اس کے دل کے اندر اب وسوسے آنا شروع ہو گئے ساتھی کے بارے میں کہ وہ ساتھی تو چوری کر لیتا، دھوکہ دے دیتا، قبضہ کر لیتا. یہ ساری چیزیں اس کی برائیاں آنا شروع ہو گئی. اور جو دوسرا تھا جس نے ریفیوز کیا، اس کے دماغ میں وسوسہ آ رہا، وہ کہتا ہے کہ یار عجیب آدمی ہے تو، کہ اس نے تجھے آفر کی اشرفیوں کی بوری تو لے لیتا، تو اس پہ قبضہ کر لیتا، تو دعویٰ کر لیتا، لے کے بھاگ جاتا، اس کو چوری کر لیتا، کچھ بھی کر لیتا. تو نے جو ہے وہ یہ عجیب کام کیا، تو نے منع کر دیا. لہذا ناظرین، دونوں صبح جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ پہلا بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں رات کو کل جو ہے میں نے تمہیں آفر کی تھی اپنی اشرفیوں کی بوری، تو تم نے منع کیوں کیے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بھی رات بھر یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے منع نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے قبول کر لینا چاہیے تھا، تو اب میں تیار ہوں لینے کے لیے. تو وہ دوسرا ہنسنے لگ گیا، کہتا نہیں اب میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو وہ بھی ہنس رہا ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رات کو میری کیفیت تھی وہی تمہاری کیفیت تھی. اس نے کہا جو تمہاری تھی وہی میری کیفیت تھی. اب وہ بڑے حیران پریشان کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک دن کے اندر ہم دونوں کی عقل کے اندر، ہماری نیتوں کے اندر فتور آ گیا ہے، لالچ آ گئی ہے، دھوکہ آ گیا ہے. اس نے کہا کوئی تو وجہ ہے. وجہ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہاں پہ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی یہاں اس علاقے کے جو حکمران ہیں، عمراء ہیں، وہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، سارے لوگوں کی جاگیروں پہ، جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہاں پہ سارے جو ہے وہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو انتہائی درجے لالچی ہیں، ظالم ہیں، دھوکے باز ہیں، اور یہاں کا حاکم بھی ایسا ہے. تو ایک دم انہوں نے کہا وہ اچھا، کہ اس شہر میں آنے سے، اس علاقے میں آنے سے جہاں کے حکمران ہیں، یہاں کا جو طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اس کے اثرات ہم دونوں کے اوپر پڑ گئے کہ ہم بھی یہاں پہنچ کے ہماری ذہنی کیفیت بھی یہ ہو گئی. تو لہذا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم جیسے ہی جو ہے ان ملکوں میں پہنچتے ہیں، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، پہنچتے ساتھ ہی وہاں پہ جو ہے وہ سارے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم یہاں نہیں کرتے. وہاں پہنچتے ساتھ ہی بس ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے.
تو لہذا دیکھیں اس کا اثر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل فساد۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو یہ فساد ہے جو لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کو روک لیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے ملکوں کے اندر چین، امن اور سکون نہیں ہے۔ آج وہاں پہ ایک بھائی کی جائیداد کے اوپر قابض بن کے بیٹھ گیا ہے، جو ہے رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دہی کو تجارت بنا لیا گیا ہے۔ تو لہذا اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نوشہروان عادل جو ہے بہت بڑا ایک حکمران تھا، اور اس کا عدل بڑا مشہور تھا۔ یہ حضور کے زمانے، حضور کی پیدائش کے وقت میں تھا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ایک دفعہ شکار پہ نکلا، اور شکار کرتے کرتے جو ہے یہ راستہ بھٹک گیا اور ایک باغ میں پہنچا، اور وہاں پر اس نے عام کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ تو ادھر جا کے وہاں اس باغ والے سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہوں، یا اس نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہو۔ تو باغ والے نے کہا جی میں آپ کو کچھ پیش کروں؟ کہا ہاں۔ پینے کے لیے وہ انار کا جوس لے کے آیا۔ تو آتا ہے کہ وہ انار کا جوس اس نے پیا، اور پینے کے بعد اس کو بڑا میٹھا محسوس ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ایک اور گلاس دو، دوسرا دیا، اس نے کہا بڑا میٹھا ہے، زبردست ہے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ آیا کہ یہ تو بڑا میٹھا انار ہے، یہ باغ بڑا اچھا ہے، تو میں تو اس علاقے کا بادشاہ ہوں، تو مجھے اس باغ کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے، یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے، تو میں روزانہ انار کا جوس پیا کروں گا، روزانہ انار کھایا کروں گا۔ اب اس کے دل کے اندر یہ فطور آیا، اور اس نے جاتے جاتے اس کو کہا یار ایک گلاس اور پلا دو۔ تو وہ لے کے آیا۔ اب جب لے کے آیا تو وہ بالکل کھٹا، اور جو ہے جب وہ انار کاٹ رہا تھا تو انار کے اندر دانوں کے اندر بھی رس ختم ہو گیا، اور بالکل کھٹا۔ تو جیسے اس نے پیا، اس نے کہا او اس کو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے جو تم نے پلایا تھا وہ تو بڑا میٹھا تھا، اور اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی درخت بھی وہی ہے، پھل بھی وہی ہے، لگتا ہے کہ جو ہمارا حاکم ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے، اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے، اس کی نیت کے اندر فساد آ چکا ہے، لالچ آ چکی ہے، وہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خرابی آ چکی ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہے کہ میرے جو باغ ہے، اس باغ کا پھل جو ہے وہ بے لذت ہو چکا ہے، اس کے اندر سے اللہ نے برکت ختم کر دی ہے۔ آتا ہے اس نے فوراً ہی جو ہے توبہ کی، اور کہا کہ یہ تو میری نیت کا اثر ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی، اور پھر کہا کہ ایک اور گلاس لاؤ۔ تو جب وہ لے کے آیا تو دوبارہ سے وہی بھرا ہوا میٹھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اب کیا ہو؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ وہ حاکم جو ہے ہمارا، اس نے جو ہے وہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ اصول ہے کہ جب ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، چاہے آپ کے گھر کا بڑا ہو، قبیلے کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، علاقے کا بڑا ہو، آپ کا امیر ہو، آپ کا حاکم ہو، آپ کا صدر، وزیر اعظم، وزیر ہو، جب یہ لوگ مصلح ہوں گے، صحیح لوگ ہوں گے، ان کے اندر فساد نہیں ہوگا، دھوکہ دہی نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، تو اس کے اثرات جو ہے پورے علاقے کے اوپر ظاہر ہوں گے، بلکہ وہاں پہ رہنے والے انسانوں پہ، ان کی زندگیوں پہ، ان کے کاروباروں پہ، ان کی کھیتیوں پہ، ان کے باغات پہ، ان کے جانوروں پہ، ہر ایک چیز کے اوپر اس کی برکات کا ظہور ہوگا، اور آپ کو وہاں پہ ہر چیز کے اندر خوشحالی نظر آئے گی، آپ کو برکتیں نظر آئیں گی، آپ کو وہاں پر جو ہے وہ پیداوار کے اندر برکت نظر آئے گی۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں پھل جو ہے وہ سمٹ رہا ہے، اور بد ذائقہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا تربوز اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا، اب تربوز اتنا سا ہو گیا، اور جو ہے وہ اس کے اندر نہ مٹھاس ہے، نہ اس کی رنگت ہے، اور اسی طرح اور آپ پھل لے لیں۔ تو لہذا پھل اور اسی طرح کاروبار، زندگیاں، ہر چیز بے برکتی ہو گئی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ ہم ان کو یہ چکاتے ہیں، جب ان کو ذائقہ چکاتے ہیں تباہی بربادی کا، تاکہ کچھ عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خرابی پیدا ہو چکی ہے، مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ رجوع کرتے ہیں، وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔